من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ عز وجل۔ اس حدیث کا کوئی میرے خیال میں تیسرا چوتھا درس ہے۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے لو ان یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں سے پہلے لوگ اور آخر لوگ اور انسان اور جنات سب کے سب اتنے نیک ہو جائے جتنا ایک نیک آدمی کا سب سے زیادہ نیک اور متقی آدمی کا دل ہوتا ہے، ما زاد فی ملکی شیئا، یہ میری حکومت میں اضافہ نہیں کر سکتا تمہاری بندگی۔ اور یا عبادی میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول آخر انسان جنات کانوا علی افجر رجل واحد، ان کے دل اتنے برے ہو جائیں جتنا کسی انسان کا دل برا ہوتا ہے، سب اسی طرح ہو جائے، یعنی اس میں وہ بھی نہ ہو، درجات بھی نہ ہو، سب سے بڑھ کر مجرم بن جائے، ہر ایک بڑا مجرم بن جائے۔ ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ میری حکومت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ یعنی دراصل اطاعت اور عصیان، فرمان برداری اور نافرمانی کا فائدہ یا نقصان تمہیں راجع ہے، مجھے نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وہ کمی بیشی پہ اس کی خدائی پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ یہ انسان ہی ہے جس کے فائدے کے لیے اس کو اطاعت پہ ابھارا جاتا ہے، اور یہ انسان ہی ہے جس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو نافرمانی سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی کتاب اور اتنے بہت زیادہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور اس میں صرف انسان کی بھلائی مقصود ہے، اس کو مصیبت سے اور تکلیف سے اور نقصان سے اور تباہی سے بربادی سے بچانا مقصود ہے۔ یعنی یہ رحمت کی بہت بڑی ایک شان ہے کہ دیکھیں آدمی اپنے فائدے کے لیے تو اتنے پاپڑ بیلتا ہے، انسان پاپڑ بیلتا ہے، انسان بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ جب کسی کو ہم اپنے بچوں کو بھی نصیحتیں کرتے ہیں تو بچوں کو نصیحتیں کرنے میں ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے، صرف ان کا فائدہ تو مطلوب نہیں ہے۔ میرا بچہ خراب ہو جائے تو مجھے سبکی اٹھانی پڑے گی، اور میرا بچہ قابل ہو تو مجھے اس سے مطلب ہے کہ میری عزت میں اور میرے اس میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انسان تو اتنے پاپڑ بیلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، اور انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اسلوب اختیار کیے، کتنے طریقے اختیار کیے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ایک طرح نہیں کئی طرح کے تبدیل کر کے، جس طرح انسان منہ کا ذائقہ تبدیل کرتا ہے، اس طرح ہم بھی اس کے ذائقے کے مطابق مختلف اسلوب اور مختلف میتھڈ یا مختلف منہج اور طریقہ کار استعمال کر کے اس کو سمجھانے کی، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہ کام اپنے فائدے کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، دوسرے کے فائدے کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ پیغمبروں نے بھی یہی کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اسی بنیاد پہ کیا ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی مقصود تھی، لوگوں کی بھلائی مقصود تھی، ان کی کامیابی مقصود تھی، ان کو بربادی سے بچانا مقصود تھا، تباہی سے بچانا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جس طرح آگ جلی ہوئی ہو، اور پتنگ آ کر اس میں گرتے ہیں اور مرتے ہیں، اور میں بچاتا رہتا ہوں، لیکن میرے بچانے کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اس آگ میں کودیں گے۔ میں تو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اس بات کو جتنا بھی آپ اس پہ یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا،
اس میں آپ کو اور بھی نکھار سامنے آئے گا، آپ کے سامنے آپ کو مزید نکھار اس میں ملے گی کہ جتنا آپ اس پہ سوچیں گے کہ اچھا وہ کائنات کا رب، خالق اور مالک اور وہ بے نیاز بادشاہ جس کی کوئی غرض اس سے وابستہ نہیں ہے کہ کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی مختلف طریقوں سے اور بار بار اور لوگوں کے اعتراضات سنتا ہے۔ اب یہی تو بات ہے نا، اب انسان پیدا کیا تو انسان نے ہی خدا کو گالی دی نا، انسان نے ہی اس کے ساتھ شرک کیا، جنات نے شرک کیا، ابلیس نے شرک کیا۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر نعوذ باللہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا، مولانا مودودی کو بھی اس کے بھائی سمجھاتے تھے، ابو الخیر مودودی، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہماری نسل کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مودودی ایسا، مودودی تو ایک قبیلہ تھا، تو اس مولانا مودودی کے بھائی جو ہے وہ ان کو تانے دیتے تھے کہ تمہاری وجہ سے تو ہماری ساری نسل کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ تم نے کیا، چھوڑو ان لوگوں کو، جائیں جہنم میں تو جائیں، تمہیں کیا ہے اس سے، خواہ بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن وہ کرتے تھے، کہتے گالی پڑے تو مجھے پڑے، اس سے کیا ہے، پیغمبروں کو پتھر پڑے ہیں، مجنون کہا گیا ہے، پاگل کہا گیا ہے۔ تو یہ یعنی اصل میں انسانیت کی خدمت تو ان لوگوں نے کی ہے جن لوگوں نے خدا کی بات مانی ہے، جن لوگوں نے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ لوگ انسانیت کے چیخیں مارتے ہیں، تو اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا مذہب اور کون ہوگا؟ کوئی ایسا انسان آپ کو پتہ ہے جو اتنی بھلائی کے ساتھ، جو اتنی خیرخواہی کے ساتھ، جو اتنی بالکل یعنی اپنی کسی خیر اور کسی بلائی کے بغیر، اپنے خیر اور اپنے فائدے کے بغیر بالکل اسی طرح کھلے دل کے ساتھ، جس میں بالکل لوگوں کا ہی بلائی مقصود ہو، ایسا کام کسی نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا۔ ورنہ پھر خدا یہی کہتا کہ مجھے کیا ہے، اگر وہ رحمان و رحیم نہ ہوتا اور یہی کہتا کہ جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو وہی ہے جو جہنم جانا چاہتے، معلوم کر لو کیسے جانا ہے۔ یہ کوئی خدائی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کیسے جایا جاتا ہے؟ یہ کوئی کسی پیغمبر نے بتایا ہے کہ برطانیہ کا ویزا کیسے ملتا ہے؟ لیکن لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے، تم سے بھی پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں کہ بھئی کیسے جایا جائے، کیسا آسان طریقہ ہوگا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا، ویزے کیسے ملے گا، ویزے کے لیے شرطیں کیا ہے۔ تو اگر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ بھی اختیار کر دیتا تھا کہ جاؤ نا جنت کے بارے میں پوچھو ادھر ادھر کے، سر مارتے رہو ایک دیوار کے ساتھ اور دوسری دیوار کے ساتھ کپاتے رہو، ساری عمر ذلیل ہوتے رہو، کبھی راستہ معلوم ہو جائے گا، کبھی نہیں، مجھے کیا ہے تم سے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں مہربان ہوں، رحمان الرحیم ہوں، راستہ دکھایا، بار بار دکھایا، لوگوں کے اعتراضات سنے، خدا پر اعتراض ہوئے، اسلام پر اعتراض ہوئے، پیغمبر پر اعتراض ہوئے، نکالے گئے گھروں سے، پتھر مارے گئے، پاگل کہا گیا ان کو، کسی کا ایجنٹ کہا گیا ان کو، اور یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ انسانوں کی بھلائی ہو، انسان نجات پا جائے، جہنم میں نہ جا سکے، دیدہ و دانستہ برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ تو اسی موضوع پہ تو آپ بولتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو مزید خدا کی مہربانی پر اور اس پر آپ کو مزید یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، پیغمبر سے محبت بڑھے گی، اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اسی رب کو راضی کیا جائے۔ یار اسی رب کو راضی نہ کیا جائے تو یہ تو بڑی بے وقوفی ہے، اسی رب کو ناراض کرنا تو حد درجہ بے وقوفی ہے، اسی پیغمبر سے بے وفائی کرنا تو حد درجہ بد اخلاقی ہے، بد کردار ہے، ظلم ہے، جفا ہے، بے حیائی کی حد تک بے وفائی ہے، بے حیائی کی حد تک ظلم ہے۔ تو ایسے پیغمبر کے ساتھ آدمی محبت کیوں نہ رکھے؟ ایسے خدا کے سامنے آدمی سر کیوں نہ جھکائے؟ ایسے رب کے سامنے آدمی سر نیاز کیوں نہ جھکائے؟ وہ تو پھر دل چاہتا ہے کہ بس سرشندگی میں پڑا رہا ہے، کوئی لمحہ بھر بھی میں نافرمانی نہ کروں، بے چون و چراں بات مان لو، کوئی ادھر ادھر کی بات، اپنی بات کو دیوار پر مار دو، اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو، ساری چیزوں کو دیوار پر مار دو اور مان لو بات، اور دل کی خوشی کے ساتھ مان لو، ایسی خوشی کے ساتھ جس کو لوگ کہتے ہیں نا والہانہ، انداز سے۔ یہ والہانہ لفظ کا پتہ ہے معنی؟ والہانہ یعنی پاگلانہ،
وہ والہانہ استقبال. آپ نے کبھی والہانہ استقبال دیکھا کسی لیڈر کا؟ پاگل ہوتے ہیں لوگ، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، لوگوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، چیختے ہیں، دوڑتے ہیں. تو یہ واقعی والہانہ استقبال ہوتے ہیں، والہانہ استقبال. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی والہانہ پاگلانہ نہیں ہوا. کوئی پیغمبر، کوئی صحابی، کوئی نیک آدمی، کوئی اللہ کا بندہ پاگل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اس محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. وہ آدمی کو پاگل نہیں بناتے. انسان کی محبت اور انسان کی بندگی آپ کو پاگل بناتا ہے. والہانہ استقبال پر لوگ فخر کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مطلب یہ ہے کہ بیتے بھی ہیں، ایسے زمانے بیتے بھی ہیں. ایسے طالب علمی کے زمانے میں ہم نے دیکھے کہ کیسے استقبال کے لیے لوگ آتے تھے تو لوگ کیسے پاگل ہو جاتے تھے. ہمیں بھی عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. ایسے پاگلانہ انداز میں نعرے لگانا نا. وہ سر بھی گھماتا تھا، ہاتھ بھی گھماتے تھے، اور پھر نہ اپنا ہوش ہوتا تھا، نہ کسی اور کا ماحول کا خیال ہوتا تھا، اور بس ایسے انداز سے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ واقعی پاگل ہے. کیوں؟ ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے، ایک لیڈر کو اٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح نہیں چاہتا کہ پاگل ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، چیخیں مارو، اچھلو، کودو، چلانگے مارو، چیخیں مارو. یہ نہیں کہتا. سنجیدہ، وقار کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ. بالکل وہ جو تھے نا وفد آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری کے بعد، تو اس کو سنۃ الوفود کہتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جوق در جوق. تو ان میں سے بہت لوگ آتے تھے، بس مسلسل وفود آتے رہتے تھے. ادھر سے لوگ آ گئے، بڑے سردار آ گئے، ادھر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، اور بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا. تو ان میں سے کچھ تھے، بنو عبد القیس قبیلہ تھا، اس کا وفد بھی آیا، اس کا وفد بھی آیا. تو اس کے جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا اشج عبد القیس. اشج سردار تھا، اشج نام ہے. تو سردار جب آیا نا تو اس کے ساتھ لوگ بھی تھے. تو دوسرے لوگوں نے تو آتے ہی، مدینہ آتے ہی اپنی سواریاں بھی اسی طرح چھوڑ دی، اپنے کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے، منہ ہاتھ بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو سفر اس طرح تو نہیں تھا نا، گرد و غبار تو پڑتے تھے، اور کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے تھے، آدمی تھکا بھی ہوتا تھا، پیاسا بھی ہوتا تھا، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی. سواریاں ہوتی تھی تو سواریاں کے اوپر سامان بھی ہوتا تھا، ان کو پانی کی ضرورت بھی ہوتی تھی، ان کو کھولنے کی بھی ضرورت ہوتی. لوگوں نے بس سواریوں سے چھلانگ لگا دی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، پیغمبر، خدا کا پیغمبر، خدا کا رسول، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، محبت میں ایسے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان سے. لیکن ان کا جو سردار تھا نا اشج عبد القیس، وہ کیا تھا، اس نے آتے ہی اپنی سواری کھول دی، اس کو پانی پلایا، اس کے چارے کا انتظام کیا، اس سے سامان اتارا، وہ سنبھال لیا، پھر جا کر غسل کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، خوب مطلب یہ ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کی، خوب وضو بنا کے، غسل کر کے، اپنے بال سنوار کے، سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے کہ ان کا سردار ابھی. اب ہمارے ہاں یہ بات ہو تو اچھا پیغمبر کی جانا، چھوڑو اپنے آپ کو سنبھالنا اور تبلیغ کرنا، جاؤ دوڑ لگاؤ، پاؤں میں گر پڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات فرمائی. اشج عبد القیس ابھی وہ پہلی ملاقات میں آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر 2 باتیں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت پسندیدہ ہے. الحلم والعناء، ایک تو تمہارے اندر عقل ہے، بہت سمجھ بہت ہے. حلم کا مطلب عقل بہت ہے، تم ہوشیار آدمی ہو. اور دوسری بات میں ہے العناء، تمہارے اندر سنجیدگی ہے، متانت ہے. اس طرح دوڑ پن جو ہے لوگوں کے پاس جو ہوتی ہے کہ آدمی ہلکا سا ہوتا ہے، ادھر جھوما، ادھر دوڑا، ادھر یہ ہوا. سنجیدگی ہے تمہارے اندر، متانت ہے تمہارے اندر، عقل ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو دیکھیں اس کی محبت میں کوئی بات نہیں تھی. بظاہر اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے دی تو کہنا کہ یار وہ لوگوں کے اندر بڑی محبت تھی. محبت تو اندھی ہوتی ہے. مسجد نبوی میں بھی ایسا ہے، روزہ رسول کے لیے دروازہ کھولتے ہیں نا سر،
بندے کو گرا کے رکھ جاتے ہیں. ہاں تو یہ کون سی وہ ہے؟ ایک عورت نے باقاعدہ کہا ہمیں دھکا دی، تم نے کہا ہمیں دھکا دیتی کہ یہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دوڑنا ہوتا ہے، ثواب دوڑنا ہوتا ہے. اور اللہ اور رسول کو کیا پسند ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں چاہتا، والہانہ پاگلانہ انداز نہیں پسند کرتا، نہ پیغمبر پسند کرتا ہے، نہ خدا پسند کرتا ہے. اور تمہارا لیڈر وہ پسند کرتا ہے، تمہارے دنیا کے لیڈر یہ پسند کرتے ہیں کہ میری محبت میں پاگل ہو جاؤ تاکہ میں دوسروں کو دکھاؤں. یہ اس طرح ہوتا ہے نا. یہ بلوچوں میں جو سردار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نے پڑھا ہے اور میں نے سنا ہے ایسے لوگوں سے جو بالکل وہ ان حالات سے واقف ہیں. کہتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ آتے ہیں نا تو ایک سردار اپنی سرداری دکھانے کے لیے ایک آدمی کو بلاتا ہے، پھر اس آدمی کو بلاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ آ جاؤ. وہ آتا ہے، اس کا نوکر ہوتا ہے، کہتے ہیں اپنے باپ کو بلاؤ. وہ اپنے باپ کو بلاتا ہے، مہمان بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اپنے اس باپ کو مارو. نہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں تم مارو، کبھی کہتے ہیں یہ مجھے بندوق دے دو. بندوق دیتے تو اس کے باپ کو اس کے سامنے مار دیتا ہے. پھر بندوق اس کو دیتے ہوں، یہ لے لو، اب مجھ سے بدلہ لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں سر، میں آپ سے بدلہ نہیں دوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں. تو دوسرے کو دکھاتا ہے، یہ میرے ایسے تابع دار فوجی ہیں، میرے ایسے تابع دار ہوں. آپ نے ہٹلر کے بارے میں پڑھا ہے، جب وہ مطلب ہے کہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا تو ایک بہت اونچی مطلب ہے کہ کسی چھت کے اوپر بہت لمبی چھت بنائی تھی اور اس کے اوپر فوج کو مارچ کا حکم دیا کہ جاؤ لیفٹ رائٹ کر کے آگے جاؤ. تو آگے جاتے تھے اور گرتے پڑتے تھے. وہ ہٹ نہیں کرتا تھا کہ ہٹ رک جاؤ نہیں کرتا تھا. 10 15 20 ہزار مر گئے. تو اس نے کہا اچھا اب میری باری، اب میں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں. کہ خدائی، جھوٹی خدائی اس طرح ہوتی ہے، جھوٹی خدائی اس طرح ہوتی ہے. یہ عبدالرشید دوستم کے بارے میں ہم نے لوگوں سے سنا، وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ بتائی ہمیں بات کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے ایک آدمی اپنے فوجی کو بلایا. اس نے کہا کہ میرے نام پہ اپنی جان لے لو. اس نے کہا اچھا. تو وہ بندوق بھر کر کے اسی طرح کا، میں نام دوستم فلان فلان اپنی جان لے لیتا ہوں. وہ بھر اور بس وہ گر پڑ. لوگوں کو کہا ایسے ہوتے ہیں فوجی. خدا اس طرح نہیں کرتا. خدا ہے، پیغمبر ہے. وہ انسان سے وہ مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی شان کے خلاف ہے. وہ انسان کو گرانے کے لیے نہیں مطالبے کرتا، وہ انسان کو اٹھانے کے لیے مطالبے کرتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کرتا ہے کہ جو کچھ حکم وہ دیتا ہے، جس چیز سے وہ منع کرتا ہے، وہ منع اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں نقصان ہے. حکم دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں نقصان ہے، مجھے نہیں ہے. میں تمہاری بھلائی کے لیے بات کرتا ہوں، تمہاری بھلائی سے. تو یہ حدیث اس میں سوچیں ذرا کہ تمہارے انسان اور جنات سب سے زیادہ نیک ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں ہے، سب سے زیادہ برے ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ تمہارے لیے ہے سب کچھ، تمہارے لیے. یہ بنیادی بات ہوگی. اور پھر اس کے بعد دوسری بات، یا عبادی، میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے لوگ، بعد کے لوگ، انسان اور جنات، قاموا فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائے، اول سے آخر تک سب زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ جائیں. فسألونی، اور پھر مجھ سے مانگے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں. فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور جو آدمی بھی، جو شخص، جو انسان بھی، جو جن بھی مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے دے بھی دوں. ہر شخص کی جو تمنا ہے، جو وش ہے، اس کی جو آرزو ہے، اس کی جو ارمانیں ہیں، وہ سب وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے بھی دوں. ما نقص ذلک مما عندی، یہ میری خدائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو کمی کہتے ہیں کہ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر آپ اس کو کمی قرار دیتے ہیں تو اس کی اور مثال، یعنی تناسب کے لیے، کسی ریشو کو بتانے کے لیے اس سے بڑھ کر اس کی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی وہ سوئی جو ہے، سوئی کپڑے سلانے کے لیے جو سوئی ہوتی ہے، وہ سمندر میں ڈبو دے اور پھر اٹھائے
تو دیکھے کہ اس کے پاس جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پانی کی نسبت اس سمندر والے پانی کی نسبت کیسی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ عدم اور وجود کی نسبت ہے، جہاں پانی ہے ہی نہیں، کیا پانی ہے اس کے پاس تو ایک قطرہ بھی نہیں وہ اٹکتا، قطرہ بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لمحے یا کچھ سیکنڈ کے لیے وہ سوئی گیلی ہو جاتی ہے، بس۔ سمندر میں کتنا پانی، تو اتنی کمی بھی وہ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو اس کا، اور خدا ہمیں نہیں دیتا ہماری مرضی کے مطابق، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی، کوئی مسئلہ ہے، اس کا مطلب کوئی اور ہے، اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی، یہ انسان سب جمع ہو جائے، دیکھیں نا ایک انسان، اور فی سعید واحد، دیکھیں نا اگر میں اکیلے ہوں تو شاید میرا معیار کوئی اور، میں ہمیشہ اسی موقع پر اس طرح مثال پیتا ہوں۔ میرا جو چھوٹا بچہ ہے حسام، چھوٹا تھا، ابھی 3 سال کا تھا لگ بھگ جب میں UK میں تھا، تو بلکہ 3 سال سے بھی کم تھا، 2 سال اور 3 سال اسی کا۔ تو پھر کیا ہوا کہ تقریباً سمجھے 4 سال کا سمجھے، تو میں پہلی دفعہ آ رہا تھا تو میں بچوں کو کہہ رہا تھا نا آپ کے لیے کیا لاؤں ادھر سے، تو جب اس کو میں نے فون دیا میں کیا لاؤں، ماتے مال پلئی راوڑا، وہ پلئی نہیں ہوتے، وہ جو بٹھے جو بھونتے ہیں نا، وہ یہاں پہ 5-10 روپے کے اتنے ملتے ہیں، ہاں وہ کیا پاپ کارن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہی جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک تو ہوتے ہیں جس کے آپ بٹھے بنا رہے، ایک ہوتے ہیں جو پھول جاتے ہیں نا، تو مال پلئی راوڑ۔ تو میں حیران ہوا کہ اب یہ ایئرپورٹ پر میں اترا ہوں، تو میں نے اس کو گود میں بٹھایا، تو مجھے کہتے ہیں تھا مال پلئی راوڑ، سمجھ میں آئی بات۔ تو میں مثال میں یہ دیتا ہوں نا کہ جب آدمی ہوتا ہے تو اس کا معیار یہی ہوتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے معیار کے ہوں گے جو بہت بڑی بڑی چیزیں مانگے، لیکن جب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں مانگتے، دوسرا بھی نقل کرتا ہے نا، اچھا تم نے کیا لکھا، تم نے کیا مانگا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی سے بڑی چیز ایک نے مانگی ہوتی ہے وہ سب لوگوں کو نقل مل جاتی ہے۔ یعنی حدیث میں جو یہ فی سعید واحد کہا نا، اس میں بھی کوئی حکمت تو ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ہوں تو وہ اس جگہ کے مطابق اس کا معیار ہوگا اور اسی معیار کے مطابق وہ مانگے گا۔ ظاہر ہے جو بیچاری بکریاں چراتا ہوگا اس کا معیار کیا ہوگا، اس کا معیار یہ ہوگا کہ مجھے 200 بکریاں مل جائیں۔ اب جو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہوگا جس کے پاس اربوں خربوں ڈالر پہلے سے ہوں تو وہ کیا مانگے گا، وہ تو جزیرے مانگے، لوگ تو جزیرے خریدتے ہیں جزیرے میں۔ تو نبی نے فرمایا، قرآن یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک ہی میدان میں جمع ہو جاؤ اور خوب ایک دوسرے کو سمجھاؤ بھی، شاباش کیا کیا مانگنا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگو، تمہارے دماغ کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں سب مانگو، تو میری خدائی میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ زمین پہ اتارتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے خزانوں میں کمی آئے گی، میں جانتا ہوں کہ کیا چیز تمہارے لیے مفید ہے اور کیا چیز تمہارے لیے مفید نہیں ہے، کیا چیز تمہیں بغاوت پر آمادہ کرتی ہے، کیا چیز تمہیں خدا سے دور کر دینے والی ہے، تاکہ کم از کم یہ بات تو ہو نا کہ وہ اسباب تم اپنے ہاتھوں سے فراہم نہ کرو جو تمہارے لیے ہدایت کے راستے خود بند کر دے، اور اگر تم اپنے اوپر یہ ظلم کرنا چاہتے ہو تو کم از کم میں تو یہ ظلم نہ کرنے دوں، میں تو یہ ظلم نہ کرنے دوں تمہارے پاس، اور تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چھوڑ دوں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے بنیادی طور پر، یہ نہیں ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ پہلی والی بات میں ایک بات کہ جب تم نیکی اور اطاعت تمہارے لیے ہے، میرے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خود انسانوں کا اس میں فائدہ اور نقصان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ان کے فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے، جہاں تک فائدے اور نقصان سے بات آگے بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ ان پہ قدغنیں لگا دیتی ہیں۔ اب انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے آزادی بھی ہے یا میں پابند ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا ہمیں اس اشارے میں
کہ دراصل امتحان کی حد تک تو تمہیں آزادی ہے، لیکن جہاں پہ امتحان سے بڑھ کر کسی چیز کی تم آزادی چاہتے وہ آزادی تمہیں نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی اصل چیز تمہاری فرمان برداری اور تمہاری یعنی کامیابی کے راستے تمہارے لیے کھولنا ہے، اسی لیے تمہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اور بربادی سے تمہیں بچانا ہے۔ گویا کہ الفاظ دیگر یہ مطلب ہوا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آزمائش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے کے ہیں اور جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرنے کے ہیں، یہ در حقیقت آزمائش کی بات ہے۔ تو آزمائش کے لیے جس آزادی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو تمہیں دی گئی ہے۔ اب تم اگر یہ چاہتے ہو کہ آزمائش کے علاوہ مجھے کیا دو، آزادی دو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک آدمی چھوڑے، آپ یہی ہمارے اپنے کالج کو لے لے، ایگزام ہے اور ایگزامینیشن ہال ہے۔ تو ایگزامینیشن ہال میں امتحان دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک جگہ ضروری ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں، لائٹ کی ضرورت ہے، گرمی سردی میں ہیٹر یا پنکھے یا ایئر کنڈیشن یا ان چیزوں کی ضرورت ہے، لکھنے کے لیے کاغذ کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، ہاں یہ چیزیں ہیں۔ اور کیا ہے؟ اب اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ نوکر بھی رکھنے دو، نوکر بھی رکھنے دو، یار مجھے اپنی ایک سائیکل بڑی پسند ہے، میں اس سائیکل کو بھی امتحانی حال میں لے جاؤں۔ دوسرا کہے یار مجھے اپنا گدھا بڑا پسند ہے، میں گدھے کو بھی امتحانی حال میں مجھے لے آؤں۔ یار اب دوسرا کہے گا کہ مجھے اپنے بیٹے بڑا پسند ہے، اپنا بچہ بڑا پسند ہے، تو مجھے وہ بھی یہاں پہ تاکہ میں اس کے ساتھ کھیلوں۔ دوسرا کہے یار مجھے کرکٹ بھی کھیلنے دو یہاں پہ امتحانی حال میں۔ تو کیا یہ آزادی آپ دیں گے؟ امتحانی حال میں وہ آزادی تو تمہارا حق ہے، اور اس کے بغیر تمہارا امتحان نہیں ہوگا، اور تم حق بجانب ہو کہ کیوں دو کہ بھئی تم نے میرے اوپر قدغنیں لگا دی، میں لکھنا چاہتا ہوں تم مجھے قلم نہیں دیتے ہو، میں لکھنا چاہتا ہوں تم مجھے کاغذ نہیں دیتے ہو، میں لکھنا چاہتا ہوں تم مجھے لائٹ جلا کے نہیں دیتے ہو، اندھیرے میں کیسے لکھوں؟ تو یہ تو تمہارا حق ہے کہ تم روشنی مانگو، یہ تمہارا حق ہے کہ تم کاغذ مانگو، یہ تمہارا حق ہے کہ تم قلم مانگو، تم بیٹھنے کے لیے جگہ مانگو، تم یہ مانگو کہ یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو کہ میرے اس میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہ چیزیں جینون ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ مجھے کرکٹ بھی کھیلنے دو، مجھے یہاں پہ چیخیں بھی مارنے دو، یار میں تو وہ پچھلے دنوں جو صاحب آئے تھے نا، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے، میں تو اس وقت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یار لوگ کہیں گے کہ خواہ مخواہ اس میں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ میوزک سنتے ہی تو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب میوزک سنتے ہیں ساتھ یاد ہے آپ کو، میوزک سنتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دل میں تو خیال آیا تھا کہ میں کھڑا ہوں، میں نے کہا چونکہ نماز کے اندر بھی اگر یہ میوزک سننے کی اجازت ہو تو نماز بھی بڑی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ پھر لوگ کہیں گے یار اتنا ایسی بات تو مہمان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو بیماری ہے، تو تم بیماری کو اصول بناتے ہو۔ یہ اس شخص کی بیماری ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کی تربیت غلط ہوئی ہے کہ وہ میوزک سنتا ہے تو وہ، اور یہ ایک استثنائی صورت ہوگی، پتہ نہیں جانتا بھی ہے اور کتنا جانتا ہے، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کتنا جانتا ہے اور کتنا نہیں جانتا، اور کتنا سمجھتا ہے اور کتنا نہیں سمجھتا۔ لیکن چلو تمہاری بات مان گئی، تو کیا اس کو آپ جنرلائز کریں گے؟ دوسروں کو بھی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی یہی کرتا ہے تو تم اس کو کرنے دو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی بیمار کو یہ کہتے ہو یار تم بیمار ہو تو مسجد میں بھی نہ جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، ایک آدمی نے مولی کھائی ہے یا وہ کچا پیاز اس نے کھایا ہے، تو نبی نے فرمایا مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ تمہاری بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور تم کہتے ہو کہ جو ایک نے پیاز کھائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنی بدبو پسند ہے، تو تم دوسرے کو کہتے ہو کہ تم اس کو برداشت کر لو بلکہ خود بھی کھاؤ تاکہ سارے لوگ اسی طرح بدبودار ہو جائیں۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ تو امتحان کے لیے، ابتلاء کے لیے اور آزمائش کے لیے جتنی آزادی کی ضرورت تھی، وہ اطاعت اور فرمان برداری کی آزمائش جو ہے وہ تمہیں دی گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ تم اور اس طرح کی آزادی چاہتے ہو تو مجھے سمجھاؤ کہ امتحانی حال میں کس حد تک آزادی ہوتی ہے؟ آخری حد تک آزادی ہوتی ہے اور دی جاتی ہے۔ کسی دنیا میں
دنیا کے کس کونے میں، کس ملک کے اندر، کس تہذیب کے اندر کوئی ایسی وہ ہے کیا ایگزامینیشن ہال کوئی ایسا ہے جہاں پہ دنیا جہان کی ساری آزادی اس کو میسر ہو، جب وہ جتنا بھی چاہے اس کو میسر ہو؟ تو یہ پہلے والی بات میں ذرا یہ بات رہ گئی تھی تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ کر دیا۔ اب پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں۔ میری ملک میں کوئی فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میرے اور اسی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ تمہارے کچھ سوالات کے جوابات میں اسی لیے نہیں دیتا، تمہارے کچھ سوالات کو میں اسی لیے تمہیں نہیں دیتا، کچھ چیزیں جو تم مانگتے ہو نہیں دیتا کہ وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں دے نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی یا مجھے کوئی مشکل پیش آ جائے گی، اس میں مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آ جاتی، تمہارے لیے نقصان ہے اور تمہاری حدود سے تجاوز ہے، پھر تم اصل بات کو بھول جاؤ گے۔ اگر امتحانی حال میں آپ کو تماشا دکھایا جائے، آپ کہتے ہیں مجھے تماشا دکھاؤ، تو امتحانی حال بھی ہو اور وہاں پہ کوئی فلم بھی چل رہی ہو تو آپ تو فلم میں گم ہو جائیں گے، اب تو تماشے میں گم ہو جائیں گے اور 3 گھنٹے ختم ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ 0 نمبر ملیں گے۔ تو آپ کہیں گے یہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جی تو بڑے اچھی بات ہے یار، بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پروفیسر بڑے اچھے لوگ ہیں، تماشا مانگو تو تماشا بھی دیتے ہیں، لیکن پتہ چلا آخر میں کہ تماشا تو دیکھ لیا لیکن فیل بھی ہو گئے، 5 سال بھی تمہارے ضائع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ تم جس بیوقوفی کے سوالات کرتے ہو، جو غیر متعلقہ سوال کرتے ہو، وہ غیر متعلقہ سوال وہ خدا جانتا ہے کہ وہ غیر متعلقہ ہے، ہاں اس کے بارے میں تمہیں جواب بھی نہیں دیا جاتا، تو لگے رہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تم جب کہتے ہو کہ خدا تو مانتا ہے اور خدا تو دیتا ہے، بھائی دیتا ہے اس کی مرضی دیتا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم، تم اپنی بھلائی بھی نہیں جانتے ہو۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی بھلائی اس طرح نہیں جانتا جس طرح میری بھلائی میرا خدا جانتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا یا عبادی، میرے بندو، انما ہی اعمالکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں تمہارے لیے جمع کرتا ہوں، تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں اور میں نے تمہارے لیے جمع کیے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، ثم اوفیکم، اور میں پورے کے پورے تمہیں واپس کر دوں گا، یہ تمہارے لیے ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری امانتیں ہیں میرے پاس، میرے لیے نہیں ہے، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنے اعمال نامے میں کوئی بھلائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر دے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس لیے کہ بھلائی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ اب تم بھلائی کرنا چاہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ فلیحمد اللہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھلائی کے اندر بھلائی کی قوت پیدا کرنا اور نیکی کی توفیق جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی کنجوسی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس میں بخیل نہیں ہے۔ لیکن فمن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے، برائی پائے اپنے اعمال نامے کے اندر، فلا یلومن الا نفسہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے کرتوت ہیں، اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ برائی جو ہے یہ تم نے جب تک آستینیں نہیں چڑھائی ہیں اور جب تم نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے، قصد نہیں کیا ہے، تو وہ برائی نہیں ہے۔ برائی یہی ہے جو تم ارادہ کر کے اور تم قصد کر کے اور تم بالکل اس کا کسب کر دو، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اکتساب کر لو۔ تو اکتساب کرنا یعنی غلطی بھی غلطی ہے، خطا بھی خطا ہے، اور اس کے لیے ہم معافی بھی مانگتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں بالکل مکمل ارادے کے بغیر کوئی برائی کرتا ہوں تو وہ برائی شمار نہیں ہوگی، لیکن اس برائی میں جو میں مکمل ارادے کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہوں اور اس برائی میں جو میں نیم ارادے یا بغیر ارادے کے کرتا ہوں، اس میں کوئی فرق ضرور ہوگا۔ اس سے بھی مجھے معافی مانگنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ان نسینا، حالانکہ حدیث میں تو یہ بات آتی ہے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے 2 باتیں اٹھائی گئی ہیں، یعنی اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، خطا اور نسیان، لیکن قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ان اخطأنا ان نسینا او اخطأنا، تو پھر مطلب کیا ہے دونوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ خطا اور نسیان 2 طرح ہے۔
ایک خطا اور نسیان یہ ہے کہ میں نے تو یاد کرنا چاہا لیکن میں بھول گیا، ایک یہ ہے کہ میں نے یاد کرنے کی طرف توجہ ہی نہ دی، ٹھیک ہے۔ خطا اسی لیے ہوئی مجھے کہ میں نے دھیان دی لیکن پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور کبھی میں نے دھیان ہی نہیں دی تو میں اسی لیے دوبارہ غلطی کر بیٹھا، تو دونوں میں تو فرق ہے۔ میں نے بات یاد نہیں رکھی، کیوں؟ اس لیے کہ میں یاد رکھنا نہیں چاہتا تھا، میں نے اس کو سنی انسنی کر دی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل آؤں گا، پھر بس وعدہ کے وقت وہ بات لفظ میں نے منہ سے نکالا، پھر بات ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو توجہ نہیں دی کہ یار میں نے کسی سے وعدہ بھی کیا تھا، اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، اس کے وعدہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر میں بھول گیا تو یہ تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر اس کا خیال ہی نہیں رکھا کہ میں نے کوئی وعدہ بھی کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، اس پہ تو مواخذہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، لیکن اس حدیث کے آخر کا جو مطلب ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ برائی کی نسبت، برائی انسان خود کرتا ہے، برائی انسان خود کرتا ہے، اس کا نفس اس کو آمادہ کر دیتا ہے، اس کا شیطان اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کیا کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا، اس لیے کہ آزاد چھوڑنا تو تھا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اگر میں برائی کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کیوں نہ پکڑتا، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے انسان کے بجائے فرشتہ کیوں نہ بنایا؟ فرشتے تو ایسے ہیں نا کہ برائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، فرشتے کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو فرشتے تو یہی بات تو فرشتوں نے بھی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ایک آزاد مخلوق پیدا کرتا ہوں جن کو اختیار ہو، وہ اپنی مرضی سے نیکی بھی کر سکے اور برائی بھی کر سکے۔ تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ مجھے انسان کیوں بنایا، فرشتہ کیوں نہیں بنایا۔ لازماً بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کے دوران آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی چکر، کوئی ممتحن طالب علم کا امتحان کے دوران ہاتھ نہیں پکڑتا کہ تم کیا لکھ رہے ہو، لکھو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ تم کیا ہو اور کتنے پانی میں ہو۔ اور جب نیکی کی بات آتی ہے، تم اپنے عمل نامے میں کوئی نیکی دیکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کیوں تمہارے پاس شامل حال ہوئی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تم نے اس کے لیے آہذاری کی، تم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تم نے اس کے لیے مطلب یہ کہ چاہا، تم نے اس کے لیے سارے اسباب استعمال کیے، تم اس میں سنجیدہ تھے، سنجیدہ کوشش کی تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی۔ اسی لیے تو ہمیں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں بتا دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو میری رضا کے لیے جدوجہد کرو تو میں تمہیں راستے دکھاؤں گا، میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی، تمہارے دماغ کے اندر میں باتیں بھی ڈالوں گا۔ یار الہامات ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی آپ کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اس کی رضا حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں کہ ڈالتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کا تعلق ادھر باندھتا بھی ہے، وہ دل وہاں پہ مربوط بھی کر دیتا ہے، اس پہ اندر لولا ربطنا علی قلبہا، وہ دلوں پر اطمینان بھی نازل کرتا ہے، سکون بھی نازل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ اس حدیث کی تشریح تھی جو 3-4 درسوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ لا الہ الا اللہ۔